الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ حدیث نمبر 120۔ قال حدثنا اسماعیل قال حدثني اخی عن ابن ابی ذئب عن سعید المقبوری عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، حفظت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعاءین، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 برتن سیکھے ہیں۔ فاما احدہما فبثثتہ، ایک برتن جو آپ سے میں نے سیکھا وہ آگے میں نے پہنچا دیا۔ واما الآخر فلو بثثتہ قطع هذا البلعوم، اور دوسرا برتن اگر میں پہنچا دوں تو یہ جو بلعوم ہے، شاہ رگ، یہ کٹ جائے۔ 2 برتنوں سے کیا مراد ہے؟ وعاء ان برتن کو کہتے ہیں، اسی سے وعاءین 2 برتن میں نے سیکھے ہیں، تو یہاں سے مراد علم کے برتن ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے معنی کیا کیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ سے 2 طرح کے علوم حاصل کیے ہیں، اگر میں لکھتا وہ احادیث تو ان کے ساتھ برتن بھر جاتے۔ کچھ روایات میں 3 کے الفاظ ہیں، کچھ روایات میں 5 کے الفاظ ہیں، لیکن اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ پہلا برتن اس سے مراد کیا ہے، یعنی ایک طرح کا فن، اس سے مراد حلت اور حرمت کی احادیث ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں چیز حلال ہے، فلاں چیز حرام ہے، تو یہ ایک اس طرح کی احادیث۔ دوسرے برتن سے مراد کیا ہے کہ اس طرح کی احادیث کہ جو جابر، ظالم حکمران اور فتنے کے دور کے متعلق ہیں، تو جو حلت اور حرمت والی ہیں وہ تو آپ نے بیان فرما دیں، لیکن جو دوسری روایات تھی وہ آپ رضی اللہ عنہ نے بیان نہیں فرمائی، اور کیا کہا، اگر میں وہ بیان کر دوں تو لوگ آ کر یہ میری شاہ رگ پکڑ کر کاٹ دیں، یعنی مجھے قتل کر دیں۔ ایسی روایات میرے پاس موجود ہیں۔ یہ کیسی روایات تھیں؟ ان کے متعلق بسا اوقات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وہ چیزیں بیان بھی کی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے فرمایا کہ میں 60 ہجری کے فتنے اور بچگانہ لوگوں کے حکومت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے مجھے اٹھا لے۔ ایسا ہی ہوا 60 ہجری میں، آپ جانتے ہیں بہت زیادہ فتنہ اور فساد پھیلا، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے اشارتاً بعض لوگوں کو اس کے متعلق بتایا بھی تھا، لیکن نام بنام ظالم حکمران کے انہوں نے نام نہیں لیے۔ بہر صورت یہ بنو امیہ کا دور ہے جن کے اندر بہت زیادہ خیر کے کام تھے، بہت زیادہ خیر کے کام انہوں نے کیے، جذبہ بہت اچھا تھا، لیکن پس پردہ کچھ ایسی خامیاں موجود تھیں کہ جس کے ساتھ فتنہ اور فساد کا اندیشہ زیادہ تھا۔ بہر صورت اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا دیکھیے شان اور مقام کہ انہوں نے یہ دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 60 ہجری سے پہلے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو وفات دے دی، فوت کر لیا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ جو عمل ہے یہ ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہے۔ اس لیے آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا اکثر ہمارے ائمہ مساجد اور خطباء بعض ایسی روایات بیان نہیں فرماتے کہ جو عوام الناس کے لیے کسی بھی قسم کے خلش کا شکار ہو، تو یہ بہت زیادہ سمجھداری کی نشانی ہے۔ بہر صورت پھر بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ احادیث سے کثرت کے ساتھ ہماری وابستگی ہو، تاکہ ہر قسم کی احادیث ہمیں معلوم ہوں، اور اگر کوئی ایسی روایت آدمی بیان کرتا ہے تو ہم کسی بھی قسم کی پریشانی کا شکار نہ ہوں۔ تو یہ تبھی ہوگا جب ہم احادیث کثرت کے ساتھ پڑھیں گے، ہر طرح کی احادیث ہمارے پاس آئیں گی۔ بہر صورت خلاصہ کلام یہی ہوا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوئی، اور کافی زیادہ احادیث انہوں نے یاد بھی کی اور بہت زیادہ احادیث آگے پھیلائیں، بلکہ ساری احادیث آگے پھیلا دی ہیں۔ تو یہ ہمارا بھی مشن ہونا چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب بھی یہ قائم کیا ہے، اور اس میں یہ 3 روایات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے لے کر آئے ہیں۔ باب بھی یہی ہے، حفظ العلم، علم حاصل کر کے اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو جس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے علم حاصل کیا، 3 روایات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہیں، تو انہوں نے علم حاصل کیا اور اس کے بعد اس کو محفوظ کیا۔ تو یہ محفوظ کرنے کی ضرورت ہے، جو بات ہم سنیں باقاعدہ طور پر اس کو اپنے ذہن میں جگہ دیں، اور اہم چیزیں جو ہیں
اس حوالے سے نوٹس بھی تیار کر لینے چاہیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمارے تک جو پہنچے ہیں وہ من و عن ہیں اور وہ محفوظ ہو جائیں۔ یہی وہ فرامین ہیں جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ خوبصورت دعا فرمائی ہے، نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا، والی جو حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس چہرے کو تر و تازہ رکھے، خوشباش رکھے کہ جو ہم سے ایک حدیث سنتا ہے، فحفظہ، پھر اس کو یاد کرتا ہے، ووعاہ کے الفاظ بھی ہیں، اچھی طریقے سے اس کو یاد کرتا ہے، فیبلغہ، اور پھر اس کا جو حق ہے اس کو دیگر لوگوں تک پہنچانا، وہ اس حدیث کے ساتھ تبلیغ بھی کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اکثر لوگ جو ہے وہ تلاش میں ہوتے ہیں کہ فلاں بزرگ کی میں چھڑی لگ جائے، دعا لگ جائے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے ایسے آدمی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس چہرے کو تر و تازہ رکھے کہ جو ایک حدیث سیکھتا ہے، یاد کرتا ہے اور اس کو آگے پھیلاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے، دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا مستحق بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔